السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آجائیں تھوڑا قریب آ جائیں، باہر بہت سارے ساتھی ہیں۔ اللہ نے اس امت کو اتنی پیاری امت بنایا، یہ امت جگہ دینے والی، یہ امت بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے والی، یہ امت اتنی پیاری امت ہے جو راستے بھول گئے ہیں ان کو صحیح راستے پر لانے والی ہے یہ امت۔ ایسا نہیں کہ جو راستے بنائے ہوئے ہیں ان کو بلاک کر کے تکلیف دینے والی نہیں، یہ امت کا کام نہیں ہے۔ اس امت کا کام ہے جو راستے بھٹکے ہوئے ہیں، جو راستے سے بھٹک گئے پھسل گئے، ان کو صحیح راستے پر لانے والی، ان کو سہارا دینے والی، نہ کہ راستوں کو روکنے والی۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، فضول خرچی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ دعا فرمائے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے تراویح کو قبول فرمائے۔ سب کی آمین چاہتا ہوں میں، سب دل سے آمین کہیں، کوئی خاموش نہ رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی بخشش نصیب فرمائے، اللہ اپنی رضامندی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہماری ماؤں اور بہنوں کو، سب کو شب قدر کی عبادت نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آج کی رات 27ویں رات ہے، چوتھی تاخرات ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو ہمارے لیے شب قدر والی رات بنا دے۔ ایک کام کرنا ہے ہم سب کو، چاہے آپ یہاں مسجد میں کریں، چاہے گھر میں کریں، آپ کا جی جہاں چاہتا ہے وہاں آپ کریں، لیکن کرنا ہے، ضرور کرنا ہے۔ وہ یہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ عبادت کرنی ہے، عبادت کے ساتھ اس رات کو گزارنا ہے۔ آپ کا جی چاہے تو آپ
آپ کے جو زندگی میں نمازیں قضا ہیں ان قضا نمازوں کو ادا کریں آپ، یا پھر نفل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، مناجات کریں، جو عبادت آپ کو دل میں آئے، چاہے آپ مسجد میں کریں چاہے آپ گھر میں کریں، لیکن عبادت کے ساتھ اس رات کو گزارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں، دیکھو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ انفرادی عبادت ہے نا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے اجتماعی عبادت سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجمع میں مجھے نماز پڑھنے کو اچھا لگ رہا ہے، مجمع ہے تو مجھے قرآن پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے، مجمع ہے تو مجھے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے، مجمع ہے تو مجھے دعا کرنے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن میں تنہائی میں ہوں، میں اکیلا ہوں، تو اس وقت میرے جسم میں ایک بوجھل، میرا دل نہیں بڑھ رہا، میرے قدم آگے نہیں بڑھ رہے، مجھے عبادت کرنے جی نہیں لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر ریاکاری ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ ریاکاری سے میری آپ کی امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے۔ جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہم سے ہوں اخلاص کے ساتھ ہوں، جو اللہ کو پسند ہو، وہ عبادت اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ آپ یہاں عبادت کریں یا گھر میں عبادت کریں، اللہ کے سامنے آج کی رات ہمیں رونا ہے۔ روئیں گے بھائی انشاءاللہ؟ روئیں، خوب روئیں، جتنا رو سکے روئیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں شب قدر عطا فرماتا ہوں میں اپنی امت کو، اور اس رات میں میرا کوئی بندہ روتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ کوئی روتا ہے تو میں جبرائیل امین سے کہتا ہوں کہ اے جبرائیل تم زمین پر جاؤ اور کچھ مت کہنا، میرے بندے سے کچھ مت کہنا، آج کی رات جو بھی روئے اور میری یاد میں روئے، میرے خوف سے روئے، مناجات میں روئے، دعا میں روئے، جو بھی بندہ روئے اس سے مصافحہ کرنا، اس کی پیشانی کو چوم لینا اور پھر اس کا نام مجھ تک پہنچا دینا، آج کی رات میں لکھ دوں گا کہ میں نے فلاں بندے کی مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بڑی رات ہے، چوتھی تاخرات ہے، ایک ارادہ آج کریں بڑی رات میں کہ انشاءاللہ ہم آئندہ جو زندگی گزاریں گے وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ مسجدوں کا خالی رہنا، بازاروں میں دن میں رمضان کے مہینے میں دکانوں کا، ہوٹلوں کا کھلا رہنا، بیڑی پیتے ہوئے، سگریٹ پیتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے نظر آنا، بے پردگی، یہ سب بتا رہا ہے کہ اللہ کا ڈر بہت کم ہو گیا ہے۔ اس لیے ارادہ کریں کہ اللہ سے ڈر کر جئیں گے انشاءاللہ۔ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہماری طاقت ہی کتنی ہے؟ ہم اللہ سے مقابلہ کریں، ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے ہمیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے، مجھے سمجھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اپنی طاقت تو سمجھ لے پہلے، تیری طاقت کیا ہے؟ فرمایا ایک ٹانگ اٹھا اوپر، تو ایزی ہے ایک ٹانگ اٹھانا، کوئی بھی اٹھا لے گا، بچے اٹھا لیں گے۔ ایک ٹانگ اس نے اٹھا لی اوپر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوسرا ٹانگ بھی اٹھاؤ۔ کیا فرمایا؟ اب دوسری ٹانگ بھی اٹھا سکتے ہیں کیا؟ آلریڈی ایک ٹانگ اٹھایا ہوا ہے انہیں، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ۔ اٹھا سکتا ہے کوئی؟ ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی ہو تو ذرا ہم بھی دیکھ لیں، کھڑے ہو جائیں، شرمانے کی کوئی بات نہیں۔ اٹھا سکتا ہے کوئی؟ نہیں اٹھا سکتے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہے ہماری حیثیت، یہ ہے ہماری طاقت کہ ایک ٹانگ اٹھا کر ہیں، دوسری ٹانگ اگر اٹھائیں گے تو گر جائیں گے، دوسری ٹانگ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ اتنی کمزوری ہو کر ہم اللہ کی نافرمانی کریں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ ایک دوست ہمارے وہ بہت بڑے مال میں کام کرتے ہیں، ڈیوٹی ہے، بہت
بڑے مال میں کئی مطلب آفٹروں میں وہ مال پھیلی ہوئی ہے. جیسے آپ لوگ جانتے بڑے بڑے مال ہوتے ہیں، یعنی 50 سے زیادہ صرف ورکرز ہیں وہاں پہ کام کرنے والے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارے مال میں چوری نہیں ہوتی؟ تمہارے مال میں چوری نہیں ہوتی کیا پوچھا میں. تو وہ بولے پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہوتی. بولے انہوں کیا بولے؟ پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہوتی. مجھے سمجھ میں نہیں آیا پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہوتی کیا؟ پہلے لوگ بیوقوف تھے، پاگل تھے، چراتے تھے سو، اب پورے شریفہ ہو گئے، سدھر گئے، اچھے ہو گئے، ان سے کیا قصہ؟ نہیں پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہوتی، وہ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہوتی نہیں، اب کیمرے لگی کر کو بولے. اب کیا ہو گئے؟ اب کیمرے. یعنی دیکھو لوگ کیمرے کی ڈر سے چرانا چھوڑ دیے، کیمرے کی ڈر سے غلط حرکت کرنا چھوڑ رہے ہیں. تو کیا اللہ کا کیمرہ بند ہو گیا کیا؟ نمازیں جو چھوڑ رہے ہیں، روزے جو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کا کیمرہ بند ہو گیا کیا؟ اور دنیا والوں کے یہ CCTV کیمرے خراب ہو سکتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا کیمرہ کبھی خراب نہیں. اللہ کا کیمرہ کیسا عجیب کیمرہ. اللہ نے 7ویں پارے میں فرمایا، اس کا ذکر 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ فرماتے ہیں تمہاری آنکھیں مجھے دیکھ نہیں سکتی، ہماری آنکھیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں تم سب کو دیکھتا ہوں. میں تم سب میری نظر میں ہو، تم سب میری نگاہ میں ہو. یہ اللہ فرما رہے ہیں. اور ہماری نظریں، ہماری نگاہیں یہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا دیکھنا یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اور اللہ کیسا دیکھنے والا ہے، وہ کیمرہ کیسا ہے، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ باریک سے باریک چیز کو بھی دیکھنے والا ہے. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، دنیا کے کیمروں سے ڈر کر غلط حرکتیں نہ کرنا، اور پھر اللہ کے کیمرے سے نہ ڈرنا، یہ کتنی بڑی بیوقوفی اور کتنی بڑی دیوانگی ہوگی. جو دنیا کے کیمروں سے تو ڈرتا ہے لیکن اللہ کے کیمرے کا کوئی خیال ہی نہیں اسے. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، آج کی رات میں ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ڈر کر زندگی گزاریں گے. کس سے ڈریں گے؟ ڈریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ، یہ تو پہلی بات تھی جو مجھے پہنچانی تھی کہ آج سے ہماری زندگی اللہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاروں گا. اور دوسری چیز میرے عزیز ساتھیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، سچی محبت. ارادہ کریں کہ آج سے سچی محبت کریں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دیتے تھے نا، جمعہ میں، ایسے ہی ممبر کے پاس کھڑے تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ سنو، لا ایمان لمن لا محبت لا، لا ایمان لمن لا محبت لا. 3 مرتبہ ارشاد فرمائے ہمارے نبی. فرمایا کہ سنو او لوگوں، قیامت تک آنے والے سب کو بتاؤ کہ جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان ہی پورا نہیں. جس کے دل میں میری محبت نہ ہو اس کا ایمان پورا نہیں ہوگا. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں گے بھی انشاءاللہ. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. ایک صحابی، دیہاتی صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیہات بولے تو معلوم نا، گاؤں کے کھیڑے. ایک دیہاتی صحابی وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دوڑتے ہوئے، ہانپتے کانپتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 کام کرتا ہوں. میں کتنے کام کرتا ہوں؟ میں 3 کام کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ مجھے ان 3 کاموں پر جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ مجھے ان 3 کاموں پر جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ وہ 3 کام کیا ہے پہلے بتاؤ تو صحیح۔ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ 5 وقت کی جو پڑھتے ہیں نام بولے گے؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ نہیں چاہتے وہاں کون بھی فجر میں، اس کے واسطے آوازش نہیں ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، رات بہت ہو گئی، نیند آ جائے گی، اس لیے ذرا میرے ساتھ آپ بھی مذاکرہ کرتے رہیں۔ 5 وقت کی نماز میں پابندی سے پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ نفل نمازاں میرے سے نہیں ہوتے۔ اشراق، چاشت، اوابین، تحیت المسجد اور پھر صلاۃ التوبہ، یہ جتنے بھی نوافل ہیں میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے، میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھنے نہیں ہوتا میرے سے۔ لیکن 5 نمازاں کیا ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سنت و نوافل کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں، ان کے علاوہ دوسرے وقتوں میں نفل پڑھنے میرے سے نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسرا کام کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا، وہ دیہاتی صحابی کہنے لگے، دوسرا کام یہ ہے کہ رمضان کے پورے روزے رکھتا ہوں میں۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ رمضان کے پورے روزے رکھتا ہوں، اس کے علاوہ شوال کے روزے ہیں، ذی الحجہ کے روزے ہیں، محرم کے روزے ہیں، وہ سب روزے میرے سے نہیں ہوتا، میرے اندر طاقت نہیں ہے وہ سب روزے رکھنے کی۔ ہر مہینے کے 3 روزے ہیں، ایام 20 کے روزے ہیں، نفل روزے جتنے بھی ہیں وہ میرے سے نہیں ہوتا، میں نہیں رکھ سکتا، میں نہیں رکھتا۔ ہاں، نفل روزے کا پوچھو ہی مت، رمضان کا چاند نظر آتے ہی میرے روزے شروع، عید کا چاند نظر آتے ہی میرے روزے ختم۔ تو کتنے باتیں بولے انہوں نے؟ نمبر 1، 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور نمبر 2 بولو بھائی، روزے رکھ لیتا ہوں رمضان کے۔ یہ 2 کام میں کر لیتا ہوں۔ اور زکوٰۃ تو میں نہیں دیتا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس مال ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں اس لیے نہیں دیتا کیونکہ میرے پاس کیا نہیں ہے؟ زکوٰۃ ان پر فرض ہے جن کے پاس مال ہو، میرے پاس تو مال ہی نہیں، اس لیے زکوٰۃ دینے کا سوال ہی نہیں۔ اور زکوٰۃ مال نہیں اور حج بھی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میں مالدار نہیں۔ جو مالدار ہیں، جن کے پاس وہاں جا کر آنے کے لیے پیسے ہیں، ان کے اوپر حج فرض ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ، حج کا مسئلہ پیسوں کے ساتھ ہے، اور پیسے تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا، تیسرا کیا ہے؟ تیسرا کام کیا ہے؟ تم نماز پڑھتے ٹھیک ہے، اور پھر تم روزہ بھی رکھتے، زکوٰۃ تو تمہارے اوپر فرض نہیں اور حج بھی تمہارے اوپر فرض نہیں، تیسرا کام کیا کرتے ہو؟ وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، تیسرا کام یہ ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میرے دل میں آپ کی بہت محبت ہے، اور میں آپ کے نقش و قدم پر چلتا ہوں، ایک ایک چیز کو جان جان کر میں عمل کرتا ہوں، اتنی محبت ہے کہ کوئی سنت میں نے سنی اور اس پر عمل نہ کیا، ایسا نہیں۔ میں آپ کی ہر بات کو فالو کرتا ہوں، میں آپ کا بڑا عاشق ہوں، بڑا فین ہوں، میں آپ کی محبت میں جیتا ہوں، میرے دل میں آپ کی بہت محبت ہے۔ جب انہوں نے یہ 3 باتیں بتائی اور پوچھا کہ کیا مجھے اللہ تعالیٰ اس پر جنت دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آ جاؤ آ جاؤ میرے امتی، آ جاؤ تم ادھر، اللہ کی قسم تمہارے ان عمل پر اللہ تمہیں جنت دیں گے، تمہارے ان عمل پر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے۔ تو وہ دیہاتی صحابی تھے نا، ذرا بے تکلف ہوتے ہیں دیہاتی، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے جنت میں تو جانا ہے لیکن آپ کے ساتھ جانا ہے۔ کیا کہنے لگے؟ آپ کے ساتھ مجھے جنت میں جانا ہے لیکن آپ کے ساتھ جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو ان کو عمل بتائے کہ مجھے میرے ساتھ جانا ہے تو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ، اللہ سب سے پہلے جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا اس کو بھی توفیق دے۔ 2 کام کرنے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 کام کر لو، یہ 2 کام کر لو، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر تم یہ 2 کام کر لو گے
تو کل قیامت کے میدان میں میرے ہاتھوں میں تمہارا ہاتھ ہوگا اور میں چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ میں اپنے ساتھ تمہیں جنت میں لے کر نہ چلا جاؤں۔ یہ کس نے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ دو کام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل کو، نمبر 1، اپنے دل کو پاک کر لو۔ کس سے؟ حسد سے۔ کس سے؟ حسد۔ حسد جانتے ہیں؟ حسد، کینہ، جلن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل کو صاف کر لو حسد سے۔ حسد سے اپنے دل کو پاک کر لو۔ مسجد سے باہر نکلے، نئی گاڑی دسی، دل کو تکلیف ہو رہی ہے، کس کی بھائی ہے؟ صحیح بات ہے، بجائے ماشاء اللہ سبحان اللہ بولنے کے اللہ تمہیں نوازا ہے اور نوازے، دعائیں دینے کے کیسا آئے گی، کیسا لے لیے، یہ کیا ہے؟ یہ حسد۔ کاروبار میں بازو والے کا کاروبار چل رہا ہے، اچھا چل رہا ہے، ہمارا بھی وچ کاروبار، ان کا بھی وچ کاروبار، اب ان کا اچھا چلا تو پیٹ میں تکلیف ہو رہی۔ صحیح بات ہے، آنے جانے والوں کو بولنا، اے جونوں کو ان کے پاس لیونوں کو بہت کنڈم مال، کوالٹی برابر نہیں۔ صحیح بات ہے، پورے ایکسپائر اٹھا کے لے لگا 200-300، تجربہ نہیں ان کو ہاں جونوں کو، حالانکہ وہ کاروبار انہوں بھی کر رہی سو، لیکن ان کا چل رہا ہے، ان کا نہیں چل رہا بولے کو ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں حسد۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حسد۔ یہ صفت ایمان والوں کی صفت نہیں ہے۔ ایمان والوں کی صفت کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں۔ مدینے میں ایک صحابی تھے، ان کا کپڑوں کا دکان تھا۔ مدینے میں ایک صحابی تھے، ان کا کیسا دکان تھا؟ کپڑوں کا دکان تھا۔ ان کے دکان کے بازو ایک اور صحابی کپڑے کا دکان کھول لیے۔ کپڑے کا دکان ان کے بازو ایک اور صحابی کھولے تو کیا کھولے؟ کپڑے کا ہی دکان کھولے۔ اب مارکیٹ جہاں سے مال آتا ہے، ایک ہی جگہ سے مال آتا تھا، ان کو بھی وہیں سے مال آتا تھا، ان کو بھی وہیں سے مال آتا تھا۔ اب مال ایک ہی جگہ سے آ رہا ہے تو قیمت بھی ایک ہی ہے، ان کے پاس جو قیمت ان کے پاس بھی وہی قیمت۔ اب ان کا جو چلتا تھا جیسے اس میں تھوڑی سی کمی آ گئی، ان کے بیپار میں تھوڑی سی کمی آ گئی۔ بہرحال وہ تو صحابہ تھے نا، تو ایک مرتبہ وہ راستے سے جا رہے تھے، وہ جو صحابی تھے راستے سے جا رہے تھے، ان کے ایک دوست غیر ایمان والے انہوں مل کر پوچھے کہ میں نے سنا تمہارے دکان کے بازو ایک دکان کھل کر ہے۔ بولے ہاں ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے دکان کھولی ہے۔ اچھا میں نے سنا کہ وہ بھی کپڑے کا دکان کھولے بول کر سنا ہوں۔ تو بولے ہاں کپڑے کا ہی، پھر تو تمہارا بہت نقصان ہو گیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس میں نقصان کی کیا بات ہے؟ نفع دینے والا کون؟ نقصان دینے والا کون؟ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس نے دکان کھولا، اس کے دکان کی وجہ سے مجھے نقصان ہو رہا ہے، ایسا تو میرا دل نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اس کی وجہ سے مجھے نقصان ہو ایسا نہیں ہے۔ بہرحال یہ باتیں سن کر ان کے جو دوست تھے وہ جانے لگے، تو انہوں نے بلایا ان کو، ادھر آؤ بلا کر بولے کہ جب سے انہوں نے دکان کھولے نا، تب سے میں روزانہ تہجد میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ بیچارہ نیا ہے، تجربہ نہیں ہے، مجھے تو آپ نے بڑی برکتیں دی ہیں، اے اللہ ان کو بھی برکتیں دے۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال وہ سن کر چلے گئے، انہوں بھی گھر کو آ گئے۔ رات میں صبح میں پھر جو ہے بازار کو جا رہے ہیں، دکان کھولنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر پوچھے تمہارے دکان کے بازو دکان کھلی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اور تم رات میں اٹھ کر ان کے لیے دعا کرتے ہو کہ ان کے دکان میں برکت ہو؟ تو انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی آپ کو اللہ نے بتا دیا، ورنہ یہ میرا عمل کوئی نہیں جانتا، میں تو دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ ان کی دکان میں برکت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے میرے دل کو خوش کر دیا، میری دعا ہے یاد رکھو ایک وقت آئے گا مدینے کے مالداروں میں تمہارا شمار ہوگا۔
اللہ تمہارے کاروبار میں ایسی برکت دیں گے اور ایسی ترقی اللہ تمہیں نصیب کریں گے کہ مدینے کے مالداروں کا جہاں نام ہوگا اس لسٹ میں تمہارا بھی نام ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، پڑوسیوں کے واسطے دعا کرتے ہیں، بازو دکان والوں کے واسطے دعا کرتے ہیں، رتی کیا تم کھسالے کا جان دے اس کے بعد دیکھو۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ صحابہ اور پھر ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیہاتی صحابی کو کہنے لگے کہ تمہارے پاس نمازیں ہیں، تمہارے پاس روزہ ہے اور تمہارے پاس میری محبت ہے، پھر تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کام کر لو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم یہ 2 کام کر لو گے تو کل قیامت کے میدان میں میرے ہاتھوں میں تمہارا ہاتھ ہوگا اور میں چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ میں اپنے ساتھ تمہیں جنت میں نہ لے جاؤں۔ نمبر 1، دل کو کس سے پاک کرنا؟ حسد سے۔ کس سے؟ اور نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل سے دشمنی کو ختم کر دو۔ کیا فرمایا بھائی؟ بولے نا کیا دشمنی؟ میری آواز کم ہونی چاہیے۔ اچھا مائک ہے اس لیے آواز سنائی دے رہی، ورنہ میں تو 1 گھنٹے تک پڑھتا رہا قرآن میں۔ سست ہونا بولے تو میں ہو کرنا تھا، سنی کیا امام صاحب؟ اپنے دل کو دشمنی، دلوں میں جو دشمنی ہے یہ دشمنی دلوں سے ختم کرو، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، پیار محبت کے ساتھ جینا سیکھو۔ دلوں کے اندر دشمنی، کیسی دشمنی؟ بھائی دشمنی ہے کہ نہیں؟ دشمنی کرتے ہیں لوگ اور پھر بات چیت چھوڑ دیتے ہیں۔ دلوں میں دشمنی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور پھر بات چیت چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی معاملے میں بات چیت کرتے ہوئے 2 انسانوں میں نا اتفاقی ہو جائے، 2 مومن مردوں میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو میں ہو جائے، یا 2 مومن بندیوں میں تو میں ہو جائے اور وہ دونوں بات چیت چھوڑ دیں، لڑائی جھگڑے کے بعد وہ دونوں کیا کریں؟ بات چیت چھوڑ دیں۔ 24 گھنٹے گزر گئے، بات چیت چھوڑ دیے لڑ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، انسان ہے، بشر ہے، غصہ رہتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو گئے، 24 گھنٹے ہو گئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، انسان ہے، غلطی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد 24 گھنٹے، 48 گھنٹے ہو گئے، اب بھی بات چیت نہیں کر رہے دونوں، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، انسان ہے، غصہ رہتا ہے۔ 2 دن ہو گئے، اس کے اوپر پھر 24 گھنٹے گزر گئے، 72 گھنٹے ہو گئے، 3 دن ہو گئے، اب بھی بات چیت بند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 دن کے بعد 4تھے دن اگر وہ دونوں آپس میں بات کر لیتے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر وہ دونوں آپس میں بات نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے کسی نیک عمل کو قبول نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سن رہے میری بات آپ لوگ؟ میں ان کے کسی نیک عمل کو قبول ہی نہیں کروں گا۔ پورے مہینے روزے رکھے، گرمی کے روزہ، تراویح پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہی ہیں، غریبوں کے اوپر خوب خرچ کر رہی ہیں، پورے محلے والوں کو افطاری کی دعوت بھی کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، لیکن اگر بات چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اسے اٹھاؤں گا ہی نہیں آسمان کی طرف، میں قبول ہی نہیں کروں گا۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم روزہ رکھے، تم نماز پڑھے، تم عمرہ کرے، تم نیک کام کرے، میں قبول کر لوں گا، لیکن اگر
तुमने किसी के साथ लड़कर बात छोड़े हुए हो। आज ऐसा हो रहा है कि नहीं? बात छोड़े हुए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने सगे बाप से बात नहीं कर रहे हैं, बात छोड़े हुए हैं, अपनी माँ से बात नहीं कर रहे हैं, सगा भाई अपने भाई से बात नहीं कर रहा, अपने बहन से बातचीत बंद है। और फिर सास बहू के झगड़े तो हर घर में हैं, देवरानी जटानी आपस में लड़कर बातचीत बंद कर लिए हुए हैं। ये जितनों के भी बातचीत बंद हैं, ये पूरी रात इबादत करते रहें, पूरी जिंदगी इबादत करते रहें, अगर वो आपस में सुलह सफाई नहीं करते तो अल्लाह फरमाते हैं मुझे तुम्हारे नेक अमल की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरे अजीज साथियों, आज बड़ी रात में इरादा करें, अगर किसी के साथ हमारी अनबन हो गई है तो आज की रात हम माफ़ी मांग लेंगे इंशाअल्लाह। अपनी तरफ से माफ़ी मांगे भाई, हमारा काम है माफ़ी मांगना। वो माफ़ करे ना करे उसका मामला, माफ करे या ना करे उसका मामला है, हमारा काम है। मैंने भाई उनसे आप कह दें मैंने हदीस सुनी इसलिए मैं माफी मांगने आया हूं, आप ये कहकर उनसे, गलती किसी की भी हो, माफी मांगने से आप छोटे हो जाएंगे। लड़ाई होती कि नहीं होती? लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद मामला सुलह सफाई कर लेना, दिल पाक कर लेना, यह है मोमिन की शान। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, कितने बड़े सहाबी थे, कितने बड़े सहाबी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सारे जन्नती जन्नत में होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक ऐलान होगा कि जन्नतियों में ऐलान होगा कि जन्नत के सरदार आ रहे हैं, सरदार आ रहे हैं। सारे जन्नती इंतजार में होंगे कि कौन आ रहे हैं, जरा हम देखें तो सही। पर्दा हटेगा और हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाएंगे। जन्नत में जवानों के सरदार कितने बड़े। लेकिन एक मरतबा ऐसा हुआ कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके चचेरे भाई, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके चचेरे भाई हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन दोनों में किसी बात में जरा मैं तूती हो गई, किसी बात में जरा नाइत्तिफाकी हो गई। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु खत लिखे, वो जमाना फोन का तो नहीं था ना। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु खत लिखे कि आज से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम मुझसे बात नहीं करना, आज से हमारा सलाम पयाम बंद, आज से हमारा सलाम पयाम बंद, तुम तुम्हारे रास्ते पर, मैं मेरे रास्ते पर, हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं, हमारे कोई ताल्लुक नहीं आज से। ये खत हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु लिखे और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेज दिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो खत पढ़कर उन्होंने फिर खत लिखा, आप जैसा चाहते हैं मैं भी यही चाहता हूं। गुस्सा तो सबको होता है ना, तुम्हें ईंट से मारे तो मैं, हाँ ये हमारा हाल है। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब में ये लिखा कि आप जो चाहते हैं मैं भी वही चाहता हूँ, हम दोनों बात नहीं करेंगे, आप भी बात मत करो, मैं भी बात नहीं करता, हमारी बातचीत बंद। इन्होंने भी यहाँ से खत लिख के उनको भेज दिए। अच्छा, एक दिन गुजर गया, 24 घंटे हो गए, उसके बाद 48 घंटे हो गए, यानी 2 दिन। तीसरे दिन का जो मंजर है वो रुला देने वाला है, वो हमारे लिए सबक है, इबरत है, नसीहत है। कई को मेरे अजीज साथियों कौन सा घमंड, ये कौन सी तकब्बुर, क्या ले को जाने का है दुनिया से। दिलों में ऐसी दुश्मनी रख ले जाएंगे, वहाँ खबर में मुनकर नकीर का कैसा सामना करेंगे। प्यारे नबी को क्या मुंह दिखाएंगे कि मेरी बातों पे तुम्हें एतमाद नहीं था, भरोसा नहीं था, यकीन नहीं था मेरी बातों पे तुम्हें। बहरहाल मेरे अजीज साथियों, तीसरा दिन जैसे ही आया, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़त लिखे कि भाई हुसैन, आपका मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा है, आपका मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा है। आप जब छोटे थे
تو کبھی کبھی مسجد میں آ جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے اپنے کندھوں پہ آپ کو بٹھا لیتے تھے. آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے. پیارے نبی کبھی کبھی سجدے میں ہوتے, آپ ان کے پیٹھ پر چڑھ جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فرماتے, سواری کتنی اچھی ہے, سوار بھی تو اچھا ہے. بھائی حسین, ہم نے اپنے کانوں سے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے. ہم نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حسن اور حسین سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. بھائی حسین, ہم نے تو یہ بھی سنا کہ ایک مرتبہ تم چھوٹے تھے, تمہیں گھر میں فخر و فاقہ تھا, بھوک اور پیاس سے تم تڑپ رہے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک تمہارے زبان میں رکھے اور تم پیارے نبی کی زبان کو چوس رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ حسین کے پیٹ میں جنت کے نہروں کا پانی چلا گیا ہے. حسین تمہارا مقام بہت اونچا ہے. اور پھر اس کے بعد لکھا کہ ہمارے بات چیت چھوڑے ہوئے 2 دن ہو گئے, آج تیسرا دن ہے. نوٹ اخیر میں, نوٹ امپورٹنٹ, وہ کیا بولے تو, میں معافی مانگنے نہیں آتا, آپ مجھ سے معافی مانگنے آؤ. کیا لکھے, میں معافی مانگنے, میں آپ سے معافی مانگنے نہیں آتا, آپ آؤ اور آ کر معافی مانگ لو. آپ بڑے ہیں, آپ کا مقام بہت اونچا ہے, سب اپنی جگہ ہے, لیکن معافی مانگنے میں نہیں آتا, آپ معافی مانگنے آؤ. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خط پڑھے, شروع کے جو الفاظ تھے وہ سب پڑھے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, لیکن آخر میں جو نوٹ پڑھے, میں نہیں آتا معافی مانگنے, تمہیں آؤ, انہوں بھی لکھ ڈالے, میں کہیں خوانا, تمہیں نہیں آئے تو تمہیں نہیں آئے تو میں بھی نہیں آتا. یہ خط لکھ کر پھر بھیجے. اس کا جو جواب بھیجے حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے کہ میں کیوں نہیں آتا, میں آ جاتا, میرے دل میں خیال تھا میں آ جاتا, لیکن میں آ جاتا اور آ کر آپ کے پیشانی کو چوم لیتا, آپ کے ہاتھوں کو چوم لیتا, آپ کو میں منا لیتا, آپ سے میں معافی مانگ لیتا, لیکن مجھے آپ کے نانا کی ایک بات یاد آ گئی, مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ حسین اچھا ہے, حسین اچھا ہے. اور پھر میں یہ چاہتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب 2 بندوں میں نا اتفاقی ہو جائے, جب 2 بندوں میں جھگڑا ہو جائے, تو اس میں اچھا وہ ہے جو پہلے آ کر سلام کرے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح اللہ کے نبی نے آپ کو آخرت کے اعتبار سے اچھا کہا ہے, دنیا میں بھی آپ مجھ سے اچھے ہی رہیں, میں نیچے رہوں آپ اوپر رہیں. میں پہلے آ جاؤں گا تو پھر وہ بات, تو جب یہ لکھ کر انہوں نے بھیجا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہی حدیث تھی نا, وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, فوراً چادر اوڑے گھوڑے پر بیٹھ کر سیدھے حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آئے, اور آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے پہلے ہی آنا تھا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے خیرہما, کہ تم میں بہتر وہ ہے, من ابتدأ بالسلام, اس طرح کچھ الفاظ ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ جب 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو جائے تو ان دونوں میں اچھا وہ ہے جو پہلے سلام کرے, جو پہلے بات چیت کرے, جو پہل کرے, جو آگے بڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ, اور اس کے بعد پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گلے مل کر جو روئے, اور پھر اللہ جو اس کے بعد محبت پیدا کرتے ہیں نا, وہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں, آج کی رات ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو صاف کر لیں. اگر کسی سے ہمارا جھگڑا ہے, ہماری بات چیت بند ہے, ہم بات کریں,
اگر وہ دور رہتے ہیں فون کریں، فون سے معافی مانگیں، اگر دور نہیں آپ کے قریب ہیں آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں جائیں، اللہ کے لیے جائیں اور اپنے معاملے کو حل کر لیں۔ یہ داڑھی، یہ پگڑی، یہ جبہ، یہ مسواک، یہ سب اپنی جگہ رہ جائیں گی۔ پیارے نبی کی بات غلط نہیں ہے، قرآن کی بات غلط نہیں ہے۔ دلوں سے یہ اکڑ کو نکالیں، یہ گھمنڈ، یہ تکبر، میں جھکتا نہیں، میں منگتا نہیں، مر گا تو بھی انہیں اس کی جنازے کو میں نہیں جاتا، یہ شیطانی باتیں ہیں، یہ ابلیس کی باتیں ہیں، انسان مومن کی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ جائیں گے معافی مانگیں گے، غلطی کسی کی بھی ہو، آپ چلے گئے، بھائی جھگڑا ہو گیا تھا مجھے معاف کر دو، اتنا کہنا آپ کو مجھے معاف کر دو، وہ معاف کرے نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری محبت میں جھکا، میری محبت میں نرم ہوا، میری محبت میں جھکا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ میری محبت میں جھکا ہے، میری محبت میں نرم ہوا ہے، میری محبت میں اپنی انانیت کو چھوڑ دیا ہے اور معافی مانگنے پر آیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری دعا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کو وہ عزتیں نصیب کریں گے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں، اللہ اس کو وہ ترقی دیں گے جو اس نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں یہ دو کام کرنے ہیں، کریں گے کہ انشاءاللہ۔ نمبر 1 کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ حسد۔ آج حسد بہت زیادہ ہے، اتنا حسد ہے اللہ معاف فرمائے، مال کی محبت کی وجہ سے حسد آ جاتا ہے۔ سگے بیٹے اپنے باپ سے حسد کر رہے ہیں، بھائی بھائی سے حسد کر رہے ہیں، سگوں سے اپنے سے حسد کر رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 چیزیں، وہ دیہاتی صحابی کا واقعہ سنا رہا تھا میں آپ کو، وہ دیہاتی صحابی کہنے لگے کہ میرے پاس نمازیں ہیں اور میرے پاس روزہ ہے اور آپ کی محبت ہے، مجھے جنت میں آپ کے ساتھ جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ جنت میں جانا ہے تو دل کو پاک کر لو 2 چیزوں سے، تمہارا دل ان 2 چیزوں سے پاک ہونا چاہیے، تمہارے دل میں یہ 2 چیزیں نہیں ہونا، نمبر 1 حسد، نمبر 2 دشمنی، بغض، نفرت، عداوت، دشمنی کسی کی تمہارے دل میں نہ ہو۔ اگر ان 2 چیزوں سے تم اپنے دل کو پاک کر لیتے ہو، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کل قیامت کا میدان ہوگا، میرے ہاتھوں میں تمہارا ہاتھ ہوگا، چھوڑوں گا نہیں جب تک میں اپنے ساتھ تمہیں جنت میں نہ لے کر چلا جاؤں۔ عمل کریں گے نا بھائی انشاءاللہ، صرف سنیں گے نہیں، عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ مختصر دعا ہوگی ابھی بیان کے بعد، مختصر دعا، کیونکہ اصل دعا تو آپ اپنی ضرورت آپ کی کیا ہے، آپ کی کیا کیا تقاضے ہیں، آپ کو کیا کیا چاہیے، یہ ساری چیزیں تو آپ انفرادی طور پر کریں گے نا، تو اب چونکہ جمع ہیں تو اجتماعی طور پر دعا ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر شیرنی کا بھی انتظام ہے، تو آرام سے ادب سے، ایسا نہیں کہ پوری مطلب سٹا بیٹی کر کو اوپر، کب کی ایک بار کیا ہوا ایک ساتھی کے اوپر ہی گر گیا پورا پام کو، گرم گرم ہریرا، تو ویسا نہیں، آرام سے اطمینان سے، سب ہمارے لیے ہی ہے، سب مسلیوں کے لیے ہی ہے، اس لیے جو ہے اطمینان سے جو مقدر میں ہے وہ جو ہے کھائیں۔ اور میرے عزیز ساتھیوں بڑی رات ہے تو ایک اور ارادہ، کیونکہ مجھے بہت سارے نوجوان نظر آ رہے ہیں، امید ہے کہ بہت سے ایسے ہوں گے جن کے ماں باپ ابھی باحیات ہیں، زندہ ہیں، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ بہت سے ایسے ہوں گے جن کے ماں باپ ہیں، یا بہت سے ایسے بھی ہوں گے جن کے دونوں میں سے کوئی ایک ہیں، کسی کے ابا ہیں یا کسی کے امی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں بڑی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت نہیں کرتے جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، جو اپنے ماں کا دل دکھاتے ہیں، اس رات میں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث آپ کو بتا دوں۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں آئے، ممبر کے پاس آ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، صحابہ انتظار میں تھے، صحابہ نماز کے عشاء کی نماز کا وقت تھا، اب یار
عشاء کی نماز کا وقت تھا. اچھا ہمارے زمانے میں تو الارم ہے نا, گھڑیال ہے, وقت ہوتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, سارے صحابہ آ کر بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتے, اللہ کے نبی کا انتظار کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے پھر نماز پڑھاتے. تو سنت یہی ہے کہ مقتدی امام کا انتظار کریں. سنت کیا ہے بولو, مقتدی امام بولو نا, مقتدی مقتدی کیا کرنا, امام کا انتظار کریں. کر رہی ہمیں انتظار کرنا دور کی بات ہے, کب تو بھی ایک دو لحظے لیٹ ہو جاندے موزن صاحب کی, امام صاحب بخشیں. اماموں سے, مؤذنوں سے, علماء سے محبت کرنا سیکھیں میرے عزیز صاحب. آپ سوچیں نا, جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کی عقیدت نہیں ہے, اس کی محبت دل میں نہیں ہے, اس کے واسطے خیر خواہی ہمارے دل میں نہیں ہے, تو پھر ہماری نماز کیسے قبول ہوگی, ہماری نماز قبول ہوگی. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں, میں وہ واقعہ سنا رہا تھا آپ کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ انتظار میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, نماز پڑھائیں گے, انتظار میں. جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے پاس بیٹھ گئے. صحابہ دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے ذمہ دار سب آ رہے ہیں, اس طرح صحابہ دیکھے. جب دیکھے صحابہ کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں تو صحابہ کھڑے ہونے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنا ہے. اب تو کھڑے نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ نماز پڑھ لیے, تو صحابہ کھڑے ہونے لگے. پھر اللہ کے نبی جب بیٹھ گئے تو صحابہ بھی بیٹھ گئے. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے, آ کر پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں, اب کیوں رو رہے ہیں, کیا ہوا, طبیعت خراب ہے, کیا مسئلہ کیا ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اذکر امی, مجھے امی کی یاد آ گئی. اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سے زائد ہے. اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر, اور فرما رہے ہیں کہ مجھے امی کی یاد آ گئی. حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امی کے ساتھ ایک سفر میں تھے, راستے میں امی کا انتقال ہو گیا اور پھر وہیں ان کو دفنایا گیا. جب دفنایا گیا ساتھ میں ایک اور جو ہے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھی. انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے. لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھڑا کر سیدھے امی کے قبر کے پاس چلے گئے تھے, اور جا کر قبر سے لپٹ کر ہمارے نبی رونے لگے تھے کہ امی میں اکیلے نہیں جاؤں گا, امی میں اکیلے نہیں جاؤں گا, آپ کو ساتھ میں لے کر جاؤں گا. ام ایمن چھوٹے تھے نا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, 6 سال عمر تھی. تو اب 50 سال کی عمر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے امی کی یاد آ گئی, مجھے امی کی یاد آ گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی, میں نماز کے لیے آتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد, میری ماں مجھے پکارتی محمد, اور میں نماز چھوڑ کر پہلے جا کر امی کی خدمت کرتا, میں نماز چھوڑ کر پہلے جا کر امی کی خدمت کرتا. تو میرے عزیز ساتھیوں, 50 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کو یاد کر رہے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ماں رہتے ہوئے بھی بچے اپنی ماں کو یاد نہیں کرتے. ماں رہتے ہوئے بھی بہت سے بچے ایسے ہیں کہ وہ اپنی ماں کو آنکھیں دکھاتے ہیں. بہت سے بچے ایسے ہیں وہ اپنے ماں کو, ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. بہت سے بچے ایسے ہیں جو اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں. اللہ کی قسم میرے عزیز ساتھیوں, جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے ماں کا دل دکھایا تو یاد رکھو موت کے وقت میں تم سے کلمہ چھین لوں گا, مردار موت مرو گے تم. کیسے مرو گے؟ بہت سارے واقعات ہیں. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں, بہت مبارک رات ہے. اس رات میں ارادہ کریں. کیا ہوا ابھی؟ نہیں بات کرو,
मैं सुना को टेंशन में बात कर جی ہوگا. अरे होगा ना कौन क्या बोला है कम करो عزیز ساتھیں ادھر دیکھیں, ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ نمبر 1 کیا ہے, اللہ سے ڈر کر جئیں گے انشاءاللہ, اور نمبر 2 نبی کی محبت میں جئیں گے انشاءاللہ. اور بڑی رات ہے, آج کی رات ہو یا پھر 29ویں رات ہو, ان راتوں میں جو عبادت ہے وہ انفرادی عبادت ہے, اجتماعی عبادت نہیں ہے. آپ کو میں آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کروں. جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم ہیں اپنی امت پر, کتنے کریم ہیں, کتنے شفیق ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی امتی, اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز, میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سے ساتھی رات جاگتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے گپ شپ بھی کر لیتے ہیں. اب وہ گپ شپ میں اگر کسی کی غیبت ہو گئی تو پورا رات جاگنا بیکار ہے. پوری رات عبادت کرے, تھوڑی دیر کے لیے ذرا سرکل کو جئیں گے, چائے بھی پئیں گے, گھر کو چلے جاتے ہیں. چلو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. کتنے کی جنیں چائے پینے گھر کو میسور, رام نگر, چن پٹن چلے جاتے ہیں. پھر راستوں میں جو حادثے ہوتے ہیں وہ تو معلوم آپ کو. تو یہ شریعت میں کہیں بھی جائز نہیں اس طرح اپنی جان گنوانا, وہ ویلنگ کرنا. اور پھر جو ہے اللہ معاف فرمائے, آج کل پہلے خالی اسکوٹراں کی ویلنگ ہوتی تھی, اب کار میں بھی ویلنگ ہو رہی ہے. اس دن محمود بھائی بھی کھڑے تھے وہاں میڈیکل میں, وہ نوجوان, وہ کہاں کے نوجوان تھے کہ وہ ایک کار لے کو یہ گتل کی روڈ میں ایسا زور زور سے جا رہی, وہاں کھڑے رہے تو زور سے مولوی صاحب بول کو جا رہی ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. وہ کیا تو کر لینا تو وہاں ہائی وے میں جا کر لیا, ادھر بولنا. یہاں پورے آدمیاں رہتی ہیں, عوام رہتی ہے, پبلک رہتی ہے, ایسے بے خوفا ہیں. تو میرے عزیز ساتھیوں, ان راتوں میں یا تو عبادت کریں یا پھر کیا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو بھی امتی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر سو جائے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے. میری بات نہیں, حدیث کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, حدیث کی بات بتا رہا ہوں. پیارے نبی نے فرمایا عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا, سو گیا, پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا. پیارے نبی فرماتے ہیں پوری رات عبادت کا ثواب اللہ اسے عطا فرماتے ہیں. اگر وہ شب قدر ہوگی اس رات تو اللہ ضرور اسے عطا فرمائیں گے. شرط یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ. آخری بات, محبت میں جئیں گے بھائی انشاءاللہ. اور محبت کی علامت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کل قیامت کا میدان ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کے منبر پر ہوں گے, جنت کا لباس ہوگا, پیارے نبی کے ہاتھ میں اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا. اور اللہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اشارے کروں گا, جس کی طرف بھی اشارہ کروں گا اللہ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے لیے فیصلہ کر دیں گے. تو خواجہ معین الدین لکھتے ہیں کہ ایک صحابی پوچھے اللہ کے نبی کو کہ آپ اشارہ کس کی طرف کریں گے؟ کروڑوں انسان ہوں گے نا, ان گنت اربوں خربوں انسان ہوں گے, اشارہ کس کی طرف ہوگا؟ پیارے نبی نے فرمایا من کانا سیرتہ و سیرتہ مطابقتی, جس کی صورت اور سیرت میرے مطابق ہوگی میں اس کی طرف اشارہ کروں گا. کیا کیا؟ جس کی صورت اور سیرت, یہ دونوں چیزیں پیارے نبی کے مطابق ہوں گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں ان کی طرف اشارہ کرتا جاؤں گا اور اللہ ان کے لیے بغیر حساب کتاب کے جنت کے فیصلے کرتے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے اندر وحدانیت نصیب فرمائے, توحید پر جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے, پیارے نبی کی محبت میں اللہ ہمیں جینا نصیب فرمائے, اور جب ہماری موت آئے اللہ اپنی رضا والی موت نصیب فرمائے. ہم تمام کو اللہ شب قدر کی عبادت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ بہت سارے نوجوان اس مرتبہ رمضان میں یہاں گاڑیوں کی پارکنگ وغیرہ میں ماشاءاللہ کھڑے رہتے تھے, اور اس کے علاوہ بھی مسجد کی خدمت وغیرہ کرے. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی خدمت کو اللہ قبول فرمائے, ان کو مزید اور ترقی عطا فرمائے. اسی طرح ماشاءاللہ اس سال 4-5 ساتھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ 10 دن کے اعتکاف میں, ویسے تو بہت سارے ساتھی بیٹھتے رہتے ہیں 3 دن 1 دن 2 دن. اللہ سب کے اعتکاف کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. ان کے اعتکاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے محلے سے بلکہ پورے شہر سے ہر قسم کے فتنے
اور جو ہے مصیبتوں کو بلاؤں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، امن و امان کے فیصلے فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔